بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، محترم خواتین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رزق حلال کے معاملے پر ذکر کرنے کے بعد اس کی اہمیت کو مختصراً وضاحت کرنے کے بعد آج کی یہ حاضری رزق حرام پر پیش کر رہا ہوں۔ حرام لفظ کے معنی ہی ناجائز ہیں، جیسا کہ حلال کے معنی تھے جائز، تو حرام رزق کے معنی ناجائز ہیں، اور وہ رزق، وہ روزی، وہ مال جو آپ کے لیے جائز نہ ہو تو اسے رزق حرام کہا جائے گا۔ تو اب اگر ہماری زندگی رزق حرام کمانے میں، رزق حرام کے کھانے میں اور دوسروں کو کھلانے میں گزرتی ہے، تو پھر آپ یہ سمجھیں، اس بات پر غور کریں کہ رزق حرام اگر انسان کھائے گا اور کھلائے گا تو پھر یقیناً اس سے جو خون بنے گا وہ بھی حلال نہیں ہوگا، حرام کا خون ہوگا، حرام کمائی کا خون ہوگا، اور پھر اس نسل سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھلائی کے، اچھائی کے، سچائی کے اور خیر کے کام کرے گی؟ تو پھر وہ ان لوگوں کی طبیعت میں، کیونکہ ان ایمان کی کمزوری ہوتی ہے اور حلال اور طیب روزی حاصل نہیں ہوتی یا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر وہ زندگی ہی غلط کاموں میں گزرنے لگتی ہے، حرام کاریوں میں گزرنے لگتی ہے۔ پھر وہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ پر دل پر ایک دھبا لگتا ہے کالا، اور مزید جب وہ برائیوں میں اور غلط کاموں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر دل سیاہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سیاہ ہونے کے بعد پھر دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا حرام کمانے والے کی اپنی ذات اور صفات، اس کی شخصیت، اس کا اخلاق اور اس کردار، اس کا جو ہے وہ بھی خود ایک معاشرے میں ایک برا کردار سمجھا جاتا ہے اور برا محسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چلنا پھرنا، ساری ڈیلنگ جو ہے معاشرے میں وہ پوری زیادہ تر نگیٹو ہو جاتی ہے، شیطانی ایک کردار کا نمونہ ہو جاتا ہے وہ بندہ جو حرام کی کمائی کمائے اور پھر دوسروں کو بھی کھلائے۔ تو پھر ان نسلوں سے یا ان لوگوں سے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کوئی اچھی امید لگا سکتے ہیں یا اچھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان، ایک سچے مسلمان، ایک اچھے پاکستانی یا دنیا میں ایک اچھے انسان بنیں گے۔ تو پھر جب وہ خود ایک گھر گھرانے کے بڑوں کا یہ کردار ہو تو چھوٹوں کا بھی پھر آپ سمجھ لیں کہ چھوٹوں کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ خود اپنے ہی بڑوں سے ہی پھر آگے چل کر برا بن جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی باہر جب وہ بچے نکلتے ہیں تو ان کا اخلاق اور کردار بڑوں ہی کے کیونکہ رستے پر ہوتا ہے تو ان کی ڈیلنگ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال کسی یتیم کا، کسی غریب کا، کسی مسکین کا مال کھا جانا، حق کھا جانا، یا کسی پر قبضہ کرنا، یا پرائے مال کو بھی اپنا مال سمجھ لینا، جیسا کہ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں کہ اس زمانے میں خدائی مال کو بھی اپنا مال سمجھا جائے گا، اور لوگ کوئی بھی مال کے سلسلے میں غلط کام، برا کام کرتے ہوئے شرم اور حیا محسوس نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو غریب اور مسکین پرانے زمانے میں سادہ لوگ ہوتے تھے، وہ غریب اور مسکین لوگ، میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا بازاروں میں، آج سے کافی عرصہ، کافی زمانہ پہلے کی بات ہے، کہ وہ بیچارے 8 آنے کا گلاب کے پھولوں کا ایک ہار بناتے تھے اور وہ 8 آنے میں بیچا کرتے تھے بازار میں۔
تو بہت سے نوجوان لڑکے جب وہ بازار آتے تھے اور آواز لگاتے تھے تو بہت سے نوجوان لڑکے جو ہے وہ ان کو چھیڑتے بھی تھے۔ وہ سستا ہار تھا، اب 1 روپیہ یا 1 آٹھانے میں، وہ سستائی کا زمانہ تھا، تو ہار کی کیا قیمت ہے۔ لیکن گزارنے والے وہ لوگ بیچارے جو حق اور حلال کا کھانا چاہتے تھے، وہ آٹھانے کا ہار بیچ کر، 1 روپے کا کوئی سامان بیچ کر یا تھوڑی سی بھی کوئی روزی بیچ کر اپنی زندگی گزار گئے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک سبق دے گئے، خود کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا انہوں نے۔ تو بہرحال آپ زندگی پر غور کریں کہ کام نہ کرنے والا اگر بندہ چاہے کہ میں جی کوئی کام نہیں کروں گا اور بس ایسے ہی جو کچھ مجھے مل رہا ہے یا میرے بڑوں کے طفیل مجھے ملا ہے، بس میری زندگی بڑی اچھی ٹھاٹ باٹ سے گزر رہی ہے، یہ میرے لیے اچھی ہے، تو وہ تو خیر ایک اپنی سوچ ہے۔ لیکن کرنے والا اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہے تو حق اور حلال کے راستے، صراط مستقیم کے راستے سب پر کھلے ہیں، اور کام کرنے والے کے لیے بہت سے کام دنیا میں موجود ہیں۔ وہ جیسا کہ میرے ایک دوست فرید بھائی وہ بیان کرتے ہیں، الحاج خورشید احمد کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اعجاز بھائی دنیا میں کمی جو ہے وہ اخلاق کی ہے، روزی کی کمی نہیں ہے۔ تو بہت اچھی اور سچی بات انہوں نے بتائی کچہری میں ایک ملاقات میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مولا علی مشکل کشا جیسی شخصیت، شیر یزداں، جو کہ مولا ولایت اور خلفائے راشدین میں سے سر فہرست ماشاءاللہ سیدہ کے سرتاج حسنین کے بابا، انہوں نے اپنی زندگی میں مزدوری کر کے دکھائی اور حلال کمایا۔ ایسے ہماری اسلامی تاریخ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے بھری پڑی ہے، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، محنت اور مزدوری کے کام کر کے اپنی زندگی گزاری اور دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے، اور لوگوں کو روزی اور رزق فراہم کیا، صدقہ اور خیرات دیا۔ پھر ہماری کمائی پر آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ بھی کماتے ہیں اس میں غریبوں اور مسکینوں کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، صدقہ، خیرات، فطرہ وغیرہ، یہ بہت سی چیزیں جو کچھ بھی ہیں وہ بھی ایک وہی حصہ ہے جو ہماری کمائی میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کمزور پرندے کے لیے اس کی ماں، اس کا باپ یا اس کے طاقتور اور پرندے وہ کہیں سے پتہ نہیں رزق لے کر آتے ہیں اور کمزور سے کمزور بچے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں روزی کا ذمہ لیا وہاں وہ خالق اور مالک ہے، ہر ذمہ اسی کا ہے۔ تو انسان اگر دنیا میں حلال کمانا چاہے اور حرام سے بچنا چاہے تو اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی سوچ ہی وہ آرام پرست ہو جائے، سوچ ہی جو ہے وہ حلال کمانے کو چھوڑ دے اور حرام کی طرف راغب ہو، تو پھر اس کے لیے غلط راستے بھی کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس طرح کے لوگ دنیا میں کسی قسم کا بھی کوئی غلط کام کرنے میں کوئی شرم اور حیا بھی محسوس نہیں کرتے، اور کسی کا حق مارنے میں بھی کوئی جو ہے نا وہ دریغ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو اچھی سوچ عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلتے ہوئے حق اور حلال کی کمائی کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم آج اپنے بچوں کو حق اور حلال کی کمائی کما کر کھلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان میں حلال خون بنے گا، اور وہ آگے چل کر دنیا میں ایک اچھے انسان، ایک سچے مسلمان اور بالخصوص ایک اچھے پاکستانی بنیں گے۔ اور درویشوں کے حوالے سے ایک بات آخری عرض کر رہا ہوں بس آج کی اس حاضری میں، کیونکہ اولیاء اکرام صاحب نظر ہوتے ہیں۔ ہم ایک محفل میں، ایک پروگرام میں جا رہے تھے اپنے سائیں محترم کے ساتھ، تو میں جیسے ہی حاضر ہوا تو میرے سائیں محترم کے ہاتھ پر جو ہے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی آپ سے عرض کیا کہ سائیں یہ آپ کو کیا ہوا ہے اور یہ پٹی آپ نے ہاتھ پر باندھ رکھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بابا ہمارے لیے بہت سے لوگ ہماری دعوت کرتے ہیں
درویشوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے اب ان کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے، لیکن ازراہ لحاظ یا اس کا بھرم رکھنے کے لیے کیونکہ وہ بھی محبت کرنے والا ہوتا ہے، بڑی عزت اور محبت کے ساتھ دعوت بھی دیتا ہے، بلاتا بھی ہے، لے کر بھی جاتا ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ اس کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی لاج رکھنے کے لیے، اس کا بھرم رکھنے کے لیے کوئی بسکٹ کھا لیا، کوئی اس کا جو ہے نا جو چیز اس کے گھر میں بنی پکی وہ کھا لیتے ہیں۔ تو اگر اس میں سے حرام کا کوئی ایک قطرہ بھی بنتا ہے تو وہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے جسم میں پھر وہ خون رہتا نہیں ہے، وہ کوئی نہ کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا واقعات یا معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے جہاں سے اس چوٹ کے ذریعے وہ خون نکل جاتا ہے۔ تو یہ عظمت ہے اللہ والوں کی، اللہ اس کے حبیب کے پیاروں کی، کہ وہ ہمیشہ آپ تاریخ کو پڑھیں گے، سنیں گے تو انہوں نے حلال کمانے اور حلال کھانے اور حلال کھلانے کی بہت بڑی کوشش کی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر نیکوں کی اولاد بھی زیادہ تر نیک ہی ہوتی ہے اور وہ دنیا میں ایک مثال بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام روزی، حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بھی اسی رستے پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔